کہ میرے اوسان خطا ہو گئے، پاؤں تلے زمین نکل گئی، شہید کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ارشد شریف کے اکاؤنٹ سے اچانک 26 اکاؤنٹوں کو فالو کرنے لگ گئے۔ شہادت کے بعد ان کا اکاؤنٹ کون یوز کر رہا ہے؟ جو موبائل تھا یا جو سم تھی ان کو اب کس کی کسٹڈی میں، کون اس کو استعمال کر، اور جو فحش یا گندی فلمیں بناتے ہیں اس طرح کے اکاؤنٹ ہیں جن کو اب فالو کیا جا رہا ہے ارشد شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بالکل نئے اور فریش چینل بنایا آج۔ میرا جو پرانا چینل تھا یوٹیوب کا وہ ہیک ہو گیا تھا اور کسی نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی اور انفارچونیٹلی وہ اس میں کامیاب ہو گیا، چینل کو اڑا دیا گیا۔ اب کافی عرصے سے میں اسی چینل کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کافی جو ایکسپرٹ تھے ان سے بھی رابطہ کیا اور کوشش کی کہ اس چینل کو ریکور کیا جا سکے، لیکن انفارچونیٹلی وہ چینل تو ریکور نہیں ہو سکا۔ اب جو میری آڈینس، جو میرے سبسکرائبر اس چینل پر میرے ساتھ منسلک تھے، وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، چونکہ اب میں اسی پر باقاعدگی کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور آپ کو آگاہ رکھوں گا جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس کے متعلق۔ اور جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ارشد شریف جن کی شہادت ہو گئی تھی کینیا کے اندر، اب اس پر ایک JIT تشکیل دے دی گئی ہے، خود نوٹس لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اس میں جاتے ہیں، لیکن جو 2-3 اہم خبریں میرے سامنے سے گزری ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے اوسان خطا ہو گئے، پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ کوئی کسی کے ساتھ دشمنی میں یا نفرت میں اس حد تک بھی گر سکتا ہے اور آ سکتا ہے کہ وہ اس کی عزت کی پرواہ بھی نہ کرے اور اس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے۔ اگر میں یوں کہوں کہ ایک شہید کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ خود بھی مان جائیں گے۔ جو خبر میرے سامنے سے گزری، دراصل میں اس خبر کو بریک کیا ہے عمران ریاض خان صاحب نے اپنے ولاگ کے اندر۔ انہوں نے کہا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیا ہے سارے کا سارا معاملہ۔ دراصل میں ارشد شریف اپنی شہادت سے پہلے جب حیات تھے تو ان کا جو فیس بک کا آفیشیل اکاؤنٹ تھا وہ صرف اور صرف وہاں سے 3 لوگوں کو فالو کر رہے تھے۔ نمبر 1 جو ہے ARY نیوز کے ساتھ وہ منسلک تھے، ARY نیوز کو فالو کر رہے تھے، اس کے علاوہ BBC اردو کو فالو کر رہے تھے، اور تھرڈ 1 پر جو ہے رپورٹر ڈائری۔ صرف ان 3 چینلوں کو فالو کر رہے تھے ارشد شریف صاحب جب تک حیات تھے۔ لیکن جیسے ہی ارشد شریف کی شہادت ہوتی ہے، کے اکاؤنٹ سے اچانک 26 اکاؤنٹوں کو فالو کرنے لگ گئے۔ 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ارشد شریف کی شہادت کے بعد ان کا اکاؤنٹ کون یوز کر رہا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ کہ ارشد شریف کا جو موبائل تھا یا جو سم تھی ان کو اب کس کی کسٹڈی میں، کون اس کو استعمال کر کے یہاں تک پہنچ آیا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے اکاؤنٹ کو جو ہے فالو کیا جا رہا ہے اور مزید ان کی فالوئنگ بڑھ رہی ہے۔ تشویش یہاں تک نہیں ہے، کسی کو فالو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جن اکاؤنٹوں کو اب ارشد شریف کے اکاؤنٹ فالو کر رہے ہیں ان میں جو ہے فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، اور جو فحش یا گندی فلمیں بناتے ہیں اس طرح کے اکاؤنٹ ہیں جن کو اب فالو کیا جا رہا ہے ارشد شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے۔ عمران ریاض نے اپنے ولاگ کے اندر کہا کہ ان کے ساتھ ایک ایسے بندے نے رابطہ کیا ہے کہ جو بندہ شروع سے لے کے شہادت کے بعد نہیں بلکہ اب تک منسلک ہے ارشد شریف کے اکاؤنٹوں کے ساتھ، اور ان کا کہنا تھا کہ جو پہلے ارشد شریف جن اکاؤنٹوں کو فالو کر رہے تھے وہ تو سمجھ میں آ رہے تھے، لیکن اب جو اکاؤنٹ فالو کر رہے ہیں ارشد شریف صاحب وہ سمجھ سے بالکل باہر ہیں اور بالاتر ہیں۔ دراصل میں یہ سارا گناونا کھیل کھیلنے کا مقصد وہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے۔ اب یہ جو سب کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، کون ان کے اکاؤنٹ کو یوز کر رہا ہے؟ دیکھیے، ارشد شریف کا جو گھرانہ ہے، یہ جو فیملی ہے، ان کی والدہ محترمہ جو ہیں انہوں نے اس ملک کو 3 جوان دیے ہیں، شہید کیے ہیں اس مٹی پر، اس ملک پر، اس سرزمین پر۔ اب ان کے بیٹے کی شہادت ہوگی، اب تو پیچھا چھوڑ دو خدا کے لیے یار۔ اب بھی ان کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیسا دل رکھتے ہیں یہ لوگ۔ اور جو سب سے اہم نیوز بریک کی عمران ریاض نے وہ یہ کہ جو ارشد شریف کی استعمال میں جو سم تھی وہ سم اب FIA کے پاس ہے۔ اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جس سم سے
جس نمبر سے آپ جو فیس بک یا یوٹیوب یوز کرتے ہیں وہ اگر کسی جی میل کے ساتھ یا اپنا فیس بک کسی نمبر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو اگر آپ کو جی میل بھول بھی جاتی ہے تو آپ اس نمبر کے ذریعے آپ ریکور کر سکتے ہیں اکاؤنٹ کو۔ تو اب وہ سم ان کے پاس ہے، اب وہ اکاؤنٹ کون یوز کر رہے ہیں یہ تو ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن جو ان کے اکاؤنٹ کے متعلق تازہ ترین اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب بات کرتے ہیں جی ارشد شریف کے جو کیس کے متعلق جے آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو تشکیل دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، وہ اب اس معاملے کو دیکھے گی اور 5 رکنی جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ اب وہ یہ سارے معاملے کو دیکھے گی اور جا کر مختلف جگہ سے کینیا کے اندر، دبئی کے اندر جہاں پر رہائش پذیر رہے ارشد شریف صاحب، وہ وہاں سے رپورٹ مرتب کر کے 2 ہفتے کا وقت دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ وہ لا کے رپورٹ کو جمع کر دیں تاکہ اس کیس کو دیکھا جا سکے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہوا ہے۔ بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس جے آئی ٹی جو تشکیل دی گئی حکومت کی جانب سے۔ آج سمیع ابراہیم صاحب نے بھی اپنے ولاگ کے اندر یہ کہا کہ انہی لوگوں کو کیس سونپ دیا گیا ہے۔ اب میں تھوڑا بتاتا ہوں آپ کو کہ کیس میں کون کون شامل ہیں، لیکن اس سے پہلے سمیع ابراہیم کی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جن لوگوں پر تشویش ہے ارشد شریف کی والدہ کو، جن پر تشویش تھی ارشد شریف کو، جس کی وجہ سے ان پر ملک کی زمین تنگ کر دی گئی، ان پر 16 سے 17 ایف آئی آر ہوئی، پھر ارشد شریف صاحب نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، صدر مملکت کو خط لکھا، اس کے بعد وہ پاکستان سے دبئی گئے، پھر کینیا گئے اور وہاں پر ان کی شہادت ہوئی۔ اب ان لوگوں کو کیوں جوڑا جا رہا ہے اس کیس کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سمیع ابراہیم نے کہا۔ اب جو عمران ریاض ہیں اور جو ان کی صحافتی برادری ہے، ارشد شریف کے جو کولیگ ہیں، ان لوگوں نے ایک فیصلہ کی اور بڑا زبردست قسم کا فیصلہ ہے اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحافی قتل ہوا تھا الجزیرہ کا، اسرائیل کے اندر مبینہ طور پہ اس کی خبر آئی تھی کہ اسرائیل کی فوج نے مارا ہے اس کو۔ اس پر انہوں نے ایک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہوتی ہے اس کے اندر چلے گئے تھے۔ اب وہ کیس چل رہا ہے۔ اب یہ جو صحافی برادری ہے، صحافتی برادری جو کولیگ ہیں ارشد شریف کے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی انٹرنیشنل کرمنل جو کورٹ ہے جو یہ سارا معاملہ دیکھے گی، بالکل میرٹ کی بنیاد پر اور بالکل صاف اور شفاف طریقے سے اس کی انکوائری کر کے رپورٹ مرتب کر کے دے گی، ہم نے بھی اس کورٹ کی طرف جانا ہے۔ اگر یہ معاملہ اس کورٹ میں جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت بڑا جو ہے اس پر جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے عدالت عظمیٰ نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے، بڑا احترام ہے ان کا، لیکن چیف جسٹس صاحب اگر اس میں مزید بہتری لا سکیں کہ اس میں جو باہر سے صحافتی جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں مختلف قسم کی جو اس طرح کے کام کرتی ہیں، دیکھتی ہیں اس طرح کے کیسز کو، ان کے لوگوں کو شامل کر دیا جائے۔ جو انٹرنیشنل صحافتی برادری ہے، کافی کریڈیبل لوگ ہیں اس میں اور کافی جو ہے اپنا جان پہچان رکھنے والے اور اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کو شامل کر دیا جاتا تو اس طرح کے سوالات اس پر نہ اٹھائے جا سکتے۔ اب بات کرتے ہیں جی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے متعلق جو خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ آج اسد کیسر صاحب نے بھی بول نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد چند دنوں کے اندر اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ اب چند دن تو 2 یا 3 دن ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 2-3 دن میں توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے، یہ تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ابھی تک جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ حکومت گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ ملک کی معیشت تباہ ہونے کے دہانے پہ کھڑی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کو اپنا جہاز ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ عمران خان نے جو اب تاش کا پتہ کھیلا ہے، جو اب گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے، وہ یقین کریں ان کے جو ہے منہ سوج گئے ہیں، اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں ان کو کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا کہ کیا کیا جائے۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پنجاب اسمبلی کو اور کے پی اسمبلی کو بچا کر اپنی مدت پوری کر دی جائے، لیکن قبل از وقت انتخاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان نے بھی آج ولاگروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا اور اپنی پارٹی کو بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ بھرپور طریقے سے انتخابات کی تیاری کریں۔ تو اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔